بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر کام اللہ کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ ناظرین، جہاں اللہ کے نام سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں کہیں پہ کوئی میری طرف سے کوتاہی خامی نہ رہ جائے، جہالت نہ رہے، اندھیرا نہ رہے، ابہام نہ رہے، شک نہ رہے میری طرف سے۔ یعنی جو آدمی بسم اللہ کر کے کسی کام کی شروعات کر رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ مدد مانگ رہا ہے بھی اسم اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے واسطے۔ تو ناظرین، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گفتگو کی شروعات بھی آج انہی موضوع سے ہوگی۔ ناظرین، اصل میں ہر لمحہ سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ دیکھیے، میں بات کر رہا ہوں نا، سانس لے رہا ہوں، انہیل کر رہا ہوں آکسیجن کو، پھر میں پھینک رہا ہوں سانس، پھر لے رہا ہوں، پھر پھینک رہا ہوں۔ یہ زندگی ہے، ہر لمحہ۔ اگر سانس رک جائے تو ہم گئے، چھٹی ہو گئی، بائی بائی۔ اسی لیے ہر لمحہ زندگی ہے۔ لیکن معروف کیا ہے کہ اپنے دن کی سٹارٹنگ کا مطلب سورج کے ساتھ آپ اپنے دن کو کس طرح سٹارٹ کریں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں اور ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہم حاصل کریں، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، ڈاکٹر صاحب کی بات سنیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اس میں جو ٹاپک آج ہم نے چوز کیا ہے کہ دن کی شروعات کیسے کی جائے، بہتر طریقہ کیا ہے، اس کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی دیکھیں گے۔ اسلم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں وہ آپ کے گھنٹے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں صبح اٹھنے سے لے کے رات کو بستر پہ جانے تک۔ اس وقت تو آپ ہوش میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہر چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، موو اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں یا گھر سے باہر، تو وہ وقت تو آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ سونے چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور اٹھنے تک کا وقت آپ کے سامنے نہیں ہوتا، آپ اس کو فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سونے سے نیند آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میں سو گیا، اب نیند میں آنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو اس دورانیے کا آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ بالکل مائنس ہو جاتا ہے، ان اے سینس کہ اس کو آپ ہوش و حواس میں نہیں دیکھتے اپنی کیفیت کو۔ خواب آنا ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے خواب میں کوئی چیز دیکھ لی، لیکن چونکہ دن کا ایک بڑا دورانیہ 24 گھنٹے کا انسان کی سونے کی کیفیت میں گزر جاتا ہے جہاں وہ ہوش میں نہیں ہوتا، تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ واپس بلاتے ہیں، جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور آپ کو لے جاتا ہے اس دنیا سے اللہ کی اجازت سے، تو وہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ جا سکتے ہیں، ہے نا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی صبح ناشتہ کرنے سے پہلے چلا گیا، کوئی ناشتے کے بعد چلا گیا، کوئی جاب پہ گیا وہاں چلا گیا، کوئی سفر کر رہا ہے وہاں چلا گیا، شام کے وقت چلا گیا، رات کے وقت چلا گیا، اور سونے سے پہلے چلا گیا۔ لیکن یہ دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس میں بھی تو جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں رات میں سوئے ایسے ہی، صبح نہیں اٹھ پائے، تو آپ کی موت کا وقت آپ کے سونے کے دورانیے میں اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا، اور آپ سوتے سوتے چلے گئے، آپ کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایسا ہوتا ہے نا اسلم بھائی؟ ہو سکتا ہے نا یہ 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا۔ موت کے فرشتے کے پابندی تو نہیں ہے، جانے کا کوئی وقت تعین تو اللہ کو پتہ ہے، روشنی میں جا رہا ہے اندھیرے میں جا رہا ہے یہ تو نہیں پتا، نہ پابندی ہے نہ کوئی، ہر وقت لوگ جا رہے ہیں، دن کے کسی حصے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بات اس لیے وضاحت سے کر رہا ہوں کہ جب آپ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ہمارا ٹاپک یہی، جب آپ اٹھیں تو دن آپ کس طرح شروع کریں۔ تو آپ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ جو آپ نے اندھیرے میں گزار دیا، جس میں آپ ہوش میں بھی نہیں تھے، اور اللہ نے آپ کو اٹھا دیا، آپ کی روح آپ کے جسم میں ہے اور آپ اٹھ گئے، تو سب سے پہلا کام انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ اٹھنے کے بعد، ہم لوگ مسلمان ہیں سب الحمدللہ، لیکن ہماری ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا۔ ہم اٹھتے ہیں تو کوئی اٹھ کے فون پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اٹھ کے پانی پیے گا، کوئی اٹھ کے بیڈ پہ تھوڑا لیٹا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کلولہ ٹائپ کا، یا کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے اٹھتا ہے۔ لیکن جو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے آج کا دن اٹھایا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر تو سوتے وقت بھی ادا کریں، لیکن جو سب سے پہلے اٹھتے ہی کام بسم اللہ پڑھیں، جو بھی کلمات آپ ادا کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں، علم شریف پڑھیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ مجھے رات کے اس سوتے ہوئے وقت میں تو نے مجھے واپس نہیں بلایا، مجھے پھر موقع دیا دنیا میں آج کا دن کہ میں تیری پھر حمد و ثنا کروں، اور کچھ تجھے راضی کرنے کے لیے آج کا دن کچھ ایسا عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنے گناہوں کی تلافی کر سکوں، اور لوگوں کی بھلائی کا کام کر سکوں، دین کا کوئی کام کر سکوں، کچھ اچھا کر سکوں، کسی کی بھلائی کر سکوں۔ تو اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں اسلم بھائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اللہ نے
جس کے جسم میں روح رکھی ہوئی ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہو, تو اللہ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے کہ وہ ابھی روح نہیں نکلی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, کیونکہ جب روح نکلنے کا وقت آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, فرشتے آ جاتے ہیں, تو پھر وہ ایک نزع کا وقت ایسا آتا ہے جس وقت توبہ پھر قبول نہیں ہوتی. اس میں آپ زیادہ وضاحت سے بات کر سکتے ہیں. تو جب تک روح آپ کے جسم میں ہے, چاہے آپ بیمار ہیں, بستر پہ ہیں, ہوش میں ہیں, یا وہ لوگ جو ایون وینٹیلیٹر پہ ہیں. اسلم بھائی, میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ دیجیے گا. اگر کوئی شخص وینٹیلیٹر پہ ہے, کوما میں ہے, تو اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے, روح قبض نہیں ہوئی اس کی, لیکن یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی بندے کو اس نے وینٹیلیٹر پہ زندہ رکھا ہوا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی اس کو رکھنے کی. اگر کسی شخص کا, کسی انسان کا یہ تمام وجوہات ختم ہو جائیں اللہ کی نظر میں, کہ تو وہ واپس بلا لیتا ہے, جب وہ فیصلہ کر لے واپس بلا لیتا ہے. لیکن اگر زندہ رکھا ہے, روح اس کے جسم میں, تو کوئی وجہ تو ہے, یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو موقع دے رہا ہے. یا تو اس سے جو اس کے کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو موقع دے رہا ہے کہ تم معافی تلافی کر لو, خدمت کر لو. کوئی تمہارا باپ یا ماں اسپتال میں, آئی سی یو میں سیریس ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, تم ان کے ہوش میں, تم ان سے مطلب اپنی ایگو کی وجہ سے یا اپنی خودداری کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, آنا کی وجہ سے تم معافی نہیں مانگ رہے ہو, تو بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, تم پیر پکڑ کے معافی مانگ لو, رو لو, اپنے گناہوں کی تلافی کر لو. جو نافرمانیاں کی ہیں تمہارے والدین اگر وینٹیلیٹر پہ بھی ہیں تو بھی توبہ کر لو. کیا پتہ اللہ نے اس شخص کو وینٹیلیٹر پہ اس لیے رکھا ہے کہ شاید اس سے کسی کا بھلا ہو جائے. اس کا تو بندے کا بھلا نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ منہ سے تو کلمہ بھی نہیں ادا کر سک رہا, نہ دیکھ پا رہا ہے, نہ سن پا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کوما میں ہے. بس روح سمجھ لیں کسی بھی لمحے جا سکتی ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے, کہ وینٹیلیٹر سے لوگ واپس بھی آتے ہیں. لیکن وینٹیلیٹر پہ ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے اسلم بھائی, کہ جہاں پہ انسان کا کہتے ہیں کہ دماغ جو ہے نا, برین ڈیتھ ہو جاتی ہے. برین ڈیتھ ہو جاتی ہے, میڈیکل ٹرمنالوجی میں بتا رہا ہوں, برین ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور ہارٹ اس کا چل رہا ہوتا ہے. یہ میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ کوئی پیشنٹ سیریس ہوتا ہے آئی سی یو میں اور بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے اور مرنے کی قریب جا رہا ہوتا ہے اور اس کی سانسیں رک جاتی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں بھی, ہاسپٹل میں بھی, اس کے الیکٹرک شاک دیتے ہیں, صحیح ہے نا, شاک دیتے ہیں کہ بریدنگ اس کی رک گئی ہے. سانس رک گئی ہے کا مطلب سانس اگر نہیں لے رہا, اس وقت اگر آپ دل کی دھڑکن سنیں تو دل زندہ ہوتا ہے, لیکن سانس رک گئی ہے. سانس کا تعلق دماغ سے ہے, کہ جو برین میں جو ریسپائریٹری سینٹرز ہوتے ہیں نا ڈفرنٹ, وہ سینٹر جو ہے برین ڈیڈ ہو گیا ہے تو سینٹر بھی ڈیڈ ہو گیا ہے, تو وہ سینٹر جو ہے اب ریسپائریشن کو ریزیوم نہیں کر رہا, وہ سانس نہیں لے پا رہا, ٹھیک ہے. تو برین ڈیتھ تو ہو چکی ہے, ہارٹ زندہ ہے. پھر بھی ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو الیکٹرک شاک دیں, اور نہیں تو پھر اس ایسے شخص کو, ایسے مریض کو ٹیوب ڈال کے نا ٹریکیا میں, سانس کی نالی میں, اور انڈوٹریکیل ٹیوب ڈالتے ہیں, اور اس کو جو ہے نا پھر وینٹیلیٹر سے کنیکٹ کر دیتے ہیں, اور جو کہ لنگس کا کام کرتا ہے وینٹیلیٹر, پھیپڑوں کا, کہ وہ آکسیجن جانا شروع کر دیتا ہے. لنگس کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے وینٹیلیٹر, جو آکسیجن کو پش کرتا ہے پھیپڑوں کی جگہ خون میں, یعنی کہ تو پھیپڑے جب چلنا شروع ہوتے ہیں آکسیجن کے ساتھ, تو وہ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے, آکسیجن کا آنا خون میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکلنا. تو یہ سانس لینے کا عمل, آرٹیفیشل عمل وینٹیلیٹر کرتا ہے. وینٹیلیٹر ہارٹ کو کچھ نہیں کر رہا, ہارٹ تو زندہ ہے, برین ڈیتھ ہو چکی ہے تو پھیپڑے کام نہیں کر رہے ہیں, تو ایسے شخص کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے وینٹیلیٹر کا اور یہ برین کا اور دل کا مسئلہ. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے وینٹیلیٹر پہ بھی رکھا ہے, چاہے اس کی برین ڈیتھ بھی ہو گئی ہے اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہے, یا برین ڈیتھ نہیں ہوئی ہے, بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی برین ڈیتھ نہیں ہوتی ہے, وہ پھر واپس آ جاتے ہیں کوما سے نکل کے. جیسے نیورو سرجری کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا زیادہ, یا ہیڈ انجری کے, بہت سارے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایکسیڈنٹ ہوا, ہیڈ انجری ہوئی, یا پتہ چلا وہ تو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا, تو سر میں چوٹ لگتی ہے, پھر یا تو سرجری کرتے ہیں اور اندر سے دماغ سے خون جمع ہوا نکال کے اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں, تو کوما میں رہتا ہے, پھر سوجن وجن کم ہوتے ہوتے پھر وہ نیورو سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو یہ پیشنٹ بہت ملیں گے جو ہیڈ انجری کی وجہ سے جاتے ہیں اور پھر وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد کوما سے نکلتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں, نارمل ہو جاتے ہیں, ان کی برین ڈیتھ نہیں ہوتی. اور ایک وہ جو ہے جس کی برین ڈیتھ ہو جائے, اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں تو اس کے واپس آنے کے چانسز نہیں ہوتے. تو پھر وہ اس وقت تک رکھتی ہے ہاسپٹل جب تک پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کہیں, کیونکہ وہ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں, ماں باپ, بھائی بہن, بیٹا بیوی, شوہر, صحیح نا, وہ پھر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, ایک امید ہوتی ہے کہ یار
دل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر سمجھاتا بھی ہے ایک اسٹیج پہ آ کے کہ دیکھیں برین ڈیتھ ہو گئی ہے، اب اس کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اب یہ زیادتی ہے، آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کو ہٹا دیں. تو بہت سارے کیسز میں آپ نے سنا ہوگا کہ پھر جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہٹا دیں وینٹیلیٹر سے. تو جیسے ہی وینٹیلیٹر سے ہٹایا، سانس تو چل نہیں رہی ہے، آکسیجن کی سپلائی تو ایکسچینج تو بند ہو گئی، جیسے ہی وینٹیلیٹر سے ہٹایا تو آکسیجن ختم، برین ڈیتھ آلریڈی ہو چکی ہوئی. تو ہارٹ تھوڑی دیر دھک دھک کرتا ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا گراف پہ یوں اور پھر اسٹریٹ لائن ہو جاتی ہے. یہ اتنی تفصیل سے اس لیے میں سمجھا رہا ہوں اسلم بھائی کہ اگر آپ کو رات اللہ نے دے دی اور صبح آپ اٹھ رہے ہیں تو آپ اس کی نوعیت کو سمجھیں اٹھنے کی کہ اللہ نے بڑا کرم کیا آپ کے اوپر، آپ اٹھ گئے ہو، میں اٹھ گیا ہوں. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد کرو، بسم اللہ پڑھو، کچھ آیت پڑھیں، جائیں وضو کریں، نماز پڑھیں، تہجد کے وقت اٹھیں تہجد پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں عبادت کریں. صرف بسم اللہ سے کر کے بھی دن شروع کر سکتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے بھی شروع کر دیں، یا جتنا آپ وقت لگانا چاہیں عبادت میں، اس کے بعد پھر دن شروع کر دیں. یہ تو ہو گئی پہلی چیز کہ جب آپ دن شروع کرتے ہیں آنکھ کھلتے ہی کیا کہنا چاہیے، سب سے کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد جب آپ دن شروع کرتے ہیں تو اب دن میں جب آپ شروع کرتے ہیں یقیناً آپ پھر برش کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دن میں 3 وقت کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کا جاب کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کر رہے ہیں سارا دن. فیملی ہے تو بچوں کے ساتھ ٹائم ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی باہر کے کام ہیں مرد کرتا ہے، خواتین گھر کے کام کرتی ہیں، بچے کالج اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک فیملی ہے تو، یا اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو ماں باپ کے انڈر میں بڑے بچے ہیں، کسی کی شادی ہو گئی ہے، بہو ہے، ٹھیک ہے نا، پوتا پوتی بھی ہیں، تو ایک فیملی لائف ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر آپ صبح سے لے کر جب رات تک آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہو اس گھر میں، جو بھی شخص ہو، اس کو دن اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے آج کا دن دیا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج میں اپنے گناہوں کی تلافی کر لوں، کچھ عبادت اور کر لوں اور اللہ کو راضی کر لوں. چاہے بچوں کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے رزق حلال سے، بیوی کو کے ساتھ حسن سلوک بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، والدین ہیں تو والدین کو آپ مسکرا کے دیکھ لیں تو وہ بھی عبادت ہے. تو آپ سوچیں کہ آج کا دن آپ کو ملا تو آپ اتنی عبادت کر سکتے ہیں رات کے سونے سے پہلے تک کہ آپ مطلب لوگ مہینوں میں نہیں کر پاتے، سالوں میں نہیں کر پاتے. اگر آپ یہ سوچ لیں روز کہ میں روز اٹھ رہا ہوں اور روز میں اتنی عبادت کم از کم اتنی کر لوں میں کہ جس میں اللہ کا شکر ایٹ لیسٹ میں ادا کر کے میں سمجھوں کہ ہاں آج کا دن میں نے اللہ نے مجھے رکھا تو میں نے اس کا حق ادا کیا. حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، حق تو اسلم بھائی ہم اپنی ایک سانس کا نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس ایک آنکھ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اس ایک کان کا نہیں ادا کر سکتے، کسی حص کا حق ادا نہیں کر سکتے. کھانا لے کے منہ تک پہنچانا جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان سے پوچھیں، وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہاتھ دیا ہے، 5 انگلیاں دی ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو پھر کھانا کھانا، چبانا، اس کا ہضم ہونا، اس کا خون میں شامل ہونا، آکسیجن جانا، یہ ساری نعمتیں ہیں اور یہ سب فری میں دی گئی ہیں. اصل میں مزے کی بات یہ کہ آپ کسی چیز کو پے نہیں کر رہے. اب یہی آکسیجن ہے، آپ یہاں سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھلی فضا میں، آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑ رہا. یہی آکسیجن اگر آپ جا کے ہاسپٹل میں لیں گے تو وہ چارج کر لیں گے. اب کتنا بڑا ڈفرنس ہے. دیکھیں اگر آپ صبح سے اٹھ کے اللہ کی نعمتیں ہی صرف دیکھ لیں تو ہم تو اس کا شکر ادا کر کے جو ہے نا تھک جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ بھی آپ کو تھکانا بھی نہیں چاہتا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ صبح سے اٹھ کے آپ جانماز پہ بیٹھ جاؤ اور رات کو پھر جانماز سے اٹھو اور سو جاؤ. اللہ نے دنیا میں آپ کو رکھا ہے، دنیا میں آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ کے کام ہیں، آپ کام نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ آپ کو تمام چیزیں لے کے چلنی ہیں، اپنی دنیا کی بھی لے کے چلنی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور دین کی بھی لے کے چلنی ہے. تو آپ کو دنیا داری بھی کرنی ہے جو عبادت بنتی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھ لیں تو ان کی پوری زندگی عبادت رہی ہے. کسی بھی رشتے میں وہ رہے، بیٹی کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جنگ میں، ٹھیک ہے نا، نماز میں، عبادت میں، کسی بھی کھیل بھی رہے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، سفر میں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو بیسیکلی ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اللہ کو پھر راضی کریں یہاں، اور جو دنیا میں ہمارا وقت، جو ہماری ضروریات ہیں اس کو تو ہم نے پورا کرنا ہے نا. کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اور کھانا کھانے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ نے بھی کام کیا ہے، دنیا داری بھی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جا کے پہاڑ پہ بیٹھ جائے. تو وہ ایک میں نے ایک بات پہلے سنی تھی، تو وہ کہ انبیاؤں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، خود پک کیا انبیاؤں کو اور ان کو بھیجا مختلف وقتوں میں کہ ان بندوں کو مجھ سے جوڑو. اگر کوئی نبی اس میں سے یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں 6 دن تو اللہ کی تبلیغ کر لوں،
اور ایک دن میں ایکسکلوسیولی اپنا بیٹھ جاؤں پہاڑ پہ جا کے یا کہیں اور میں اللہ سے عبادت کروں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اللہ نے دی ہے اس کو؟ نہیں دی ہے اگر، تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کچھ انبیاؤں سے کچھ ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جیسے مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے یا کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ کی ناراضگی بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، انبیاؤں کے ساتھ، کہ اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا معاملہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، لیکن خطائیں ہوئی ہوں گی یقیناً، کچھ اللہ کی اس لیول پہ یا کہیں نافرمانی ہو رہی ہوگی جس کا ذکر آیا ہے مختلف جگہوں پر۔ ہاں، اس کا ذکر یہ آیا ہے ناظرین کہ وہ مایوس ہو گئے تھے، اب مایوس ہو کر کے اپنے قوم جیسی آج ہے ویسی کل تھی، مایوس ہو گئے تھے، تو وہ اللہ کی بغیر پرمیشن کے وہ چل پڑے۔ نبیوں، انبیاؤں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ نے ایک ایک سانس اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کی مرضی کے بغیر، نہ وہ سوتے، نہ جاگتے، نہ بولتے، نہ سنتے۔ لہذا مگر ہم شریعت محمدی کے پابند ہیں، یہ بات کر رہے یونس علیہ السلام کی، تو یہی ہوا۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، سارے صحابیوں کو بھیج دیا، خود نہیں نکلے۔ ابو بکر تھے، آپ نہیں نکلے جب تک اللہ نے باضابطہ طور پر وحی نازل نہ کی کہ اب کوچ کرو، اب روانہ ہو جاؤ۔ تو نبی کے لیے یہی ہے، اسی طرح آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی کو ذرا سمجھیں کہ ہمارا دین جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ہم بات اس لیے کرتے ہیں ناظرین کہ ہم اپنے حصے کا فرض ادا کریں، اچھی بات اچھے لوگوں تک پہنچا دیں۔ دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں ہے، کسی کی تقدیر کو بدلنا ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانیں ہم آگے تک پہنچا دیں۔ جیسے اٹھے ہمارے رسول نے، یہودی اسی لیے پریشان ہوتے تھے دوسرے کے، یار اس رسول نے تو باتھ روم میں بھی جانے کا طور طریقہ، سلیقہ، اصول، ضابطہ، قانون بنا دیا ہے۔ جیسے ہم اٹھے ناظرین، سب سے پہلے بولے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ لیکن حمد صرف باری تعالیٰ کے لیے ہے، الحمدللہ الذی احیانا، ہر قسم کے حمد، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی خوبی، جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی کے تمام چیزوں کو پالے گا، دے گا، اور جو موت دے گا۔ تو اس نے کیا کیا جب بولا الحمدللہ؟ اس میں بہت چیزیں ہیں، بہت بڑا اسم ہے، یہ بہت بڑی صفات ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ یہ صرف ہم الحمدللہ بولے، آپ دیکھیے گا اپنے دل کو، روح کو کتنا سکون ملے گا۔ دل نہیں چاہے گا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں ناظرین۔ نیند، ہم سوئے، ہم مر گئے، پھر ہم جب اٹھے تو ہم نے دعا کیا الحمدللہ الذی احیانا، پھر بعد ما ماتنا، موت کے بعد دوبارہ اللہ نے زندگی دی۔ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ناظرین وقت بہت محدود ہوتا ہے، چونکہ آپ لوگ سنتے نہیں ہیں زیادہ، یہ بات کو ہم انشاءاللہ دوسرے قسط کے اوپر مزید کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں اب عدالتوں میں دیکھیے، اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے کس قدر برائیاں ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی آکسیجن کی، کہ اگر ہم ذرا سا آکسیجن میں ہیرا پھیری ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بولیں گے ڈاکٹر صاحب میری زندگی کو لوٹا دو، مجھ سے سب کچھ لے لو، میری زندگی کو لوٹا دو ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں نا۔ تو ڈاکٹر، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ناظرین، اس نعمت کا ہم شکر اس طرح ادا کریں۔ کوئی اگر ہمیں پانی کا گلاس دے، ہم اس کو بولیں شکریہ، بولنا تو چاہیے، اس کا بھی نبی نے ہمیں بتا دیا۔ بینگ مسلم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کوئی اگر پانی دے تو ہمیں کون سی دعا اس کو دینی چاہیے۔ تو پانی دیا، کم از کم ہم اس کو بولے شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ پانی دیکھ رہے ہیں کوئی دوسرا پیاسا ہے تو آپ سے پہلے آپ اس کو پلائیں۔ یہ ہے مسلمانیت، یہ ہے اسلام۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ نام ہمارا عبد الرحمان، میں ہوں سب سے بڑا پہلوان، نہیں چلے گا۔ ہم شیئر کریں، محبتوں میں شیئر کریں، علم میں شیئر کریں، نعمتوں میں شیئر کریں، اللہ خوش ہوگا۔ شیئر کریں گے، برکت ہوگا۔ بقیہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دوسرے قسط کے اوپر آپ کر لیں گے۔ آخری میں اگر ڈاکٹر صاحب سمیٹ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر ہے ڈاکٹر۔ جی بہت اچھی بات ہے کہ اسلم بھائی میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ سے، اور سیکھنے کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے۔ بس یہ ہے کہ دن اب آپ سمجھ گئے کس طرح سٹارٹ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جتنے رشتے ہیں آپ کے گھر میں، جو فیملی لائف، اصل میں فیملی بریک اپ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، ہم رہتے تو ایک گھر میں ہیں لیکن گھر میں بھی دور ہو گئے ہیں رشتوں میں۔ تو کوشش کریں کہ ایک وقت ایسا بیٹھیں سب کھانے پہ، ایک وقت دوپہر میں یا رات میں، پھر تھوڑا آپ جو ہے
بیوی اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی کے ساتھ شیئر کریں وقت، بچوں کے ساتھ پھر الگ وقت دیں، پھر والدین کو الگ دیں، بھائی بہنوں کو الگ دیں اگر آپ بڑے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر اگر آپ تھوڑا اپنے جسم کو بھی دیں، اپنی صحت کو تھوڑی ایکسرسائز کر لیں. ایکسرسائز کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، واک کر لیں یا کچھ اسٹریچ ایکسرسائزیں انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے اس پہ، جو کہ آپ کو بڑا مطلب آپ کو انرجی لیول بڑھاتا ہے اور آپ کی باڈی کی پرفیوژن آکسیجن کی وہ بڑھاتا ہے، آپ کی اسٹرینتھ بڑھاتا ہے، آپ کی مینٹل فزیکل جیسے یوگا ہے، دوسری ایکسرسائزز ہیں وہ اسی لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کے جسمانی جو ہے نا وہ صحت اچھی رہے. تو وقت جتنے گھر کے لوگ ہیں پھر دوستوں کو وقت دینا ہے، ان کو دیں پراپر. اور کوشش کریں کہ وہ دن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ نہ ہو آپ سے کہ آپ کسی کا دل دکھا دیں یا کوئی نماز چھوٹ جائے یا کوئی گناہ ہو بھی جائے تو رات میں سونے سے پہلے تک آپ پھر دوبارہ جانے سے پہلے یاد کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے صبح اٹھایا تھا اور میں پھر سونے جا رہا ہوں، تو آج کے دن جتنی مجھ سے غلطیاں ہو گئی انجانے میں جانے میں نا، اس کی توبہ کر لیں، مغفرت مانگ لیں، ٹھیک ہے. اور لوگوں سے جس کا دل دکھایا ہے اس دن اگر آپ سے دکھا ہے تو کوشش کریں کہ سونے سے پہلے اسی دن اس سے معذرت بھی کر لیں اور سب کو معاف کر دیں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو سونے سے پہلے آپ سب کو معاف کر کے سوئیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص معاف نہیں کرے گا وہ ان کی شفاعت سے حشر والے دن محروم رہ جائے گا. تو آپ معاف کر دیں، یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بے انتہا حدیثیں بھی ملیں گی آپ کو. پھر آپ سوئیں اور اللہ کو پھر یاد کر کے شکر ادا کر کے پھر جو دعائیں پڑھنی ہیں پڑھ کے پھر آپ سو جائیں. تو یہ ہے ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور ڈے ٹل دا اینڈ، کہ اٹھنا کیسے اور سونا کیسے. یہ ہمارا دین کے حساب سے ہی ہونا چاہیے، چونکہ ہم ایسے مذہب سے وابستہ ہیں کہ اسی میں ہماری بقا ہے اور اللہ اسی سے راضی ہوگا. جزاک اللہ خیر اسلم بھائی. ناظرین، یہ ہمارا دین فطرت ہے، یہ دین رہبانیت نہیں ہے، یہ دین اپنے فرائض سے فرار نہیں ہے، اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا نام نہیں ہے. صرف فرض ادا کریں، نفل سنتیں گھر میں آ کر ادا کریں، اپنے کوشش کریں فرائض کی ادائیگی کے بعد آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے، آپ کے عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچا ہو. ہم پر لازم ہے کہ ہم انسان کا دل نہ دکھائیں، اور اگر دل دکھائے فوراً ہم کوشش کریں. آج کل فون کا دور ہے، فون کریں معافی مانگیں اور اس کو اس کی چیز لوٹا دیں. تو یہ کوشش کریں ہم کہ ہم جب بھی کوئی ظلم کریں، جب بھی کوئی غلط کام کریں، ہم اس غلطی کی تلافی کر لیں. اور اس کا بہترین طریقہ ناظرین یہ ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیں. جب آپ اچھے لوگوں کی کروائیں گے تو اچھے لوگ ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اچھائی میں. تو اچھائی کو جتنا آپ پروموٹ کریں گے آپ خود اچھے ہوں گے. جتنا آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، جتنا آپ چینل کو شیئر کریں گے، یہ بات یقیناً آپ دیکھیے گا ہمارے چینل میں کہ اللہ واسطے کا کام ہو رہا ہے ناظرین. تو آپ بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، آپ چینل کو شیئر کیجئے، لوگوں سے اچھی چیز کو پھیلانے میں مدد کی. لہذا کوشش کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو شیئر کریں، ایڈوائس کریں، مشورہ اگر ہے دیجئے، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.